الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 9واں پارہ پڑھا ہے، لیکن کل کے پارے سے جو سورت شروع ہوئی تھی پیغمبروں کے کچھ واقعات، وہ واقعات میں جلدی بس صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ان واقعات کا کچھ سرسری خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تفصیلی پھر آگے جب صورتوں میں یہ واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم تفصیلی واقعہ ذکر کریں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی میسنجر بنا کے بھیجا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام لے کے لوگوں تک جاؤ۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا۔ سائنس کا ٹاپک کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا ٹاپک کیا ہے؟ مادے پہ ریسرچ کرنا۔ تو دونوں کا ہدف بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے پیغمبروں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس دنیا میں ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ سائنسدانوں کے پاس۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ تو کیا ہو گیا بھائی؟ گزارش ہے کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو بڑے لڑکے اوپر آ کر کھیلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ عثمان بھائی کہاں ہیں؟ کل کسی کے ذمے لگا دیں گے، وہ بیٹھ جائے گا اوپر، ٹھیک ہے؟ جو شور مچائے گا تو اس کو بھی کچھ مچانے کی پھر ہم اجازت دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، قوم مادہ پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ یہ سائنسی ترقی آج سے نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں نا، اسی دن سے سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے، یہ اچانک نہیں ہو گئی ہے، یہ پہلے دن سے شروع ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو، یہاں پہ محنت کر کے کماؤ۔ تو محنت جب کی ہے تو اسی وقت سے ترقی شروع ہو گئی نا۔ تو اسی وقت سے پہلے پہیہ ایجاد ہوا ہوگا، اور جو کچھ بھی کنویں کھودنا شروع کیے ہوں گے، یہ ترقی کی پہلی اکائی تھی۔ تو ترقی سے نا آج کل کھوپڑی لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، تو وہ پہلے دن سے ہو رہی ہے۔ تو پیغمبروں نے اس کو نہیں چھیڑا، بھائی وہ تو تم دنیا میں رہو گے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا۔ پیغمبروں کا مقصد ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو فوکس کرو، اس کو بھی فوکس کرو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں، یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے۔ قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے۔ ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو غلط ہے ہم صحیح ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے، خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا۔ وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا؟ تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ تو اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ تعجب تو جب ہوتا جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ فرشتہ آ کے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا، اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے۔ پیغمبر تو تمہارے درمیان ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورتیں ہیں، وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو کہ جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے،
انکار کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے, کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا, ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین, بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ, آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو. انہم کانوا قوما عمین, یہ لوگ اندھے لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے, حالانکہ آنکھیں تھی ان کی. اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں, اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے, تباہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی. پھر قوم عاد آئی. اللہ نے قوم عاد, یہ بڑی طاقتور قوم تھی, اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال الملأ الذین کفروا, ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے, تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ, جو بڑے لوگ تھے نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے, شاباش. اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کریں, ٹھیک ہے نا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں. یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل مغربی دنیا کا, انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا, جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت, جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک, لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو, ایمریٹس وغیرہ کا, تو حالت خراب ہو گئی ان, اللہ ہدایت دے. تو اور مزید, تو یہ کب تک بھائی؟ تابک ہے فارسی میں ہے, کب تک؟ ایک دن آئے گا, موت ہے بھائی آگے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا, تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ, ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو, انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ, اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے, میں بے وقوف نہیں ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بھائی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا, بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب. آج سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ رکھو, شراب پی لی تو کیا ہے, ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیا تو کیا ہے, کلچر کے حساب سے چلو, یہ کیا عورت کو ماتحت بنا دیا, شوہر کے آزاد, وہ بھی باہر نکلے وہ بھی باہر نکلے, پرسنل لائف نجی لائف جو مرضی کریں, ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا. اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ مذہبی لوگ, علماء. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پرانے زمانے کے بے وقوف لوگ ہیں, 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. آج میرے خلاف کسی نے پوسٹ چلائی بھی ہے, نام نہیں لیا لیکن صاف لگ رہا ہے میرے خلاف ہے. اس نے پوسٹ یہ چلائی تھی کہ کچھ لوگ اسلام کو ایسے پھیلانا چاہتے ہیں, تربیت کے بجائے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ اسلام زیادہ ہو جائے. یہ طنز کس پہ ہے؟ احقر پہ, جس کے 19. یہ کس پہ طنز ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ لوگ تربیت کو فوکس نہیں کر رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آبادی بڑھاؤ. اچھا چلو ہم چاہ رہے ہیں آبادی بڑھاؤ, اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ آبادی گھٹاؤ. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں کروڑ پتی لوگ دیواریں اور کھڑکیوں سے دل بہلا رہے ہیں جا کے, اور یہ یہاں کم ہے, امریکہ میں زیادہ ہے. ایسی ترقی پہ خود بول دو کیا ہے؟ باقی یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے کہ تربیت نہیں ہوگی اگر زیادہ بچے ہوں گے, یہ بھی تم نے خود سے فرض کر لیا ہے, یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے, اس کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچوں کو بچے چاہیے تربیت کے لیے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو
کا واقعہ میرے سامنے آیا. مالدار لوگ ہیں, ایک بچہ پیدا کیا نا, کیونکہ جتنی مالدار ہوگا اتنی ہوس ہوگی, جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس. یہ مسئلہ تربیت کا نہیں ہے, ہوس کا ہے. کروڑ پتی ہوگا, بچے 2 ہوں گے, کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ کھانا جائے گا, میری روزی روٹی میں میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس زیادہ ہوگی. ایک ریلیٹو ہے, ان کا کیس سامنے آیا, مالدار ہیں, ایک بچہ ہے. اب وہ بچہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی نہیں ہے. ہر وقت گھر میں چیختا ہے, چلاتا ہے, گلی محلے میں نہیں کھیلنے دیتے کہ بگڑ نہ جائے, کیونکہ تربیت کرنی ہے نا ایک کو سنبھال کے. وہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا بیچارہ وہ. بہن بھائی ایک دوسرے کو بگاڑنے سے بچاتے ہیں, ماں باپ کی ہر وقت نگرانی نہیں ہوتی. یہ رشتہ ایسا ہے بہن بھائیوں کا. اور 2 بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا نا, بڑے والے کو قریب العمر نہیں ملے گا کھیلنے کودنے کے لیے, اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. تبھی تو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ان کو کھیلنے کے لیے قریب العمر کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا. ماں باپ نے کنجوسی سے کام لیا ہوتا ہے, ہم سے پلتے نہیں ہیں. چھوڑو, دل بڑا رکھو بھائی, یہ خود ایک دوسرے کو پالیں گے, خود پالتے ہیں, اور آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو, خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. تو ان کو پریوار دو, خاندان دو. تو یہ باتیں اب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہو گیا ہے, پاگل. تو ہود علیہ السلام بھی توحید کی بات کرتے تھے اور قوم سے الگ چلتے تھے, تو لوگوں نے ان کو کیا کہا, سفاہا. تو انہوں نے فرمایا یہ سفاہت نہیں ہے, وَلَٰكِن رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ, میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کی بات ہے, اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا, جھوٹے نعروں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس طرح میرے بھائی جو حق پرست مولوی ہوگا وہ بھی میڈیا سے متاثر نہیں ہوگا, سیکولر لبرل لوگوں کے فضول نعروں سے متاثر نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب وہ تباہی دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آیا ہو جو نسل روکنے کے نتیجے میں ان سوسائٹی میں ہو گئی ہے, پھر کیسے متاثر ہوگا. اور یہ بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں میں, اور یہ میں شادی رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے. جب بھی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے, کسی چیز کو زندہ کرنا پڑتا ہے, تو مجنون اور دیوانہ بن کے کرنا پڑتا ہے, رپورٹیں پیش نہیں کرنی پڑتی. اگر میں نے آپ کا نظریہ ٹھیک کرنا ہوتا نا 4 شادیوں والا, تو ایک بیان کر کے میں چپ ہو جاتا. بس ہم نے نظریہ تھوڑی ٹھیک کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی میں اس سنت کو زندہ کرنا ہے. تو زندہ کسی کام کو کرنے کے لیے مجنون اور دیوانہ بننا پڑتا ہے, اس ٹاپک کو بار بار لانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ بہت حد تک یہ عمل زندہ ہو گیا, اللہ کے. امریکہ کینیڈا میں زندہ ہو گیا. لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے 6 بچے, ہمارے 8 بچے, کہہ رہے ہمارے تو خاندان میں 1-2 بچوں سے زیادہ رواج ہی نہیں تھا. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹرز, وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 15 سال پہلے آپ کا بیان سننا شروع کیا تھا, 4 بیویاں اور 18 بچے ہیں. یہ لبرل سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان پہ اثر ہوا ہے. کہہ رہے ہمارا تو خاندان آباد ہو گیا, ورنہ ہم بھی 1 آدھ لے کے گھوم رہے ہوتے. ان کی محبتیں ملتی ہیں, وہ آپس میں بہن بھائیوں کی محبت, آپس میں بہن بھائیوں کا لڑنا بھی ان کی تربیت کرتا ہے, ورنہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں. یہ جو بچے لڑتے ہیں نا, تو چمبا پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے, ان میں برداشت پیدا کرتا ہے. ورنہ پپو کی طرح برگر فیملی کے بچے دیکھو نا کیسے نکل رہے ہیں. تو چھوڑ دو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس لیے ہم تو بھائی دیوانوں کی طرح ایک بات چلا رہے ہیں, ہم چلاتے رہیں گے, جلنے والے جلیں, لیکن آپ جو عمل کر لے گا فائدے میں رہ جائے گا, یہ بتا دوں میں. اس کا بڑھاپا بھی اچھا, اس کی جوانی بھی اچھی. دنیا میں اللہ کی قسم اولاد سے زیادہ اٹریکٹیو شاید کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچوں تو ایسا خدا کی قسم ایسا حسن ہے نا کائنات کا, اپنے بچے ہوں بشرطے کے, پڑوسیوں کے اچھے نہیں لگتے, وہ بوجھ لگتے ہیں. اپنے بچے تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے بھائی, گھر کے اندر کچھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اور یہ اکٹھے نہیں ہو جاتے, جیسے 19:15 کی رپورٹ لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو, تو بار بار کہتا ہوں یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب آپ کے 5واں بچہ ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ بھی سنبھال رہا ہوگا باقیوں کو. تو یہ خاندان ہے, انسان خاندانوں میں پیدا ہوا ہے, انسان انڈیویجول لائف اس کی نہیں ہے. یہ انگریزوں والا طریقہ ہمیں دے رہے ہیں, ہر آدمی انڈیویجول وہاں لائف گزارتا ہے, بس اسٹیٹ کے نوکر بنے ہوئے ہیں, گدھوں کی طرح اسٹیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, بس وہ اپنی انڈیویجول کوئی لائف ہی نہیں ہے ان کی. یعنی انڈیویجول لائف تو ہے, لیکن وہ لائف کیا ہے, ریلیشن نہیں ہے اس میں, ریلیشن کی ایسی کی تیسی. ہر آدمی اخپل. اور پشاور کوئٹہ جاؤ, خاندان دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, یہ چاچا, یہ ماما, چاچوں کی لائن, ماموں کی لائن, بھتیجوں کی لائن, بھانجوں کی لائن, خاندان ہے بھائی.
طلاق دینا بھی عذاب ہوتا ہے پٹھانوں میں، کیونکہ طلاق دی تو وہ بہو بھی پورے خاندان میں آئی ہے، وہ 10 بھائیوں کی بھابھی بھی ہے، سمجھ رہے ہو، وہ آپ کے ابا کی بہو بھی ہے. تو 20 خاندان میں چھوڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بہو آئی ہے وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ایک اسٹرانگ خاندان کا ایک حصہ بن چکی ہے. آج کل طلاقیں ٹھک ٹھک ٹھک، کیوں؟ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، پریوار سمٹ کے کیا ہو گئے ہیں، ساشے بن گئے ہیں خاندانوں کے، خاندان ختم، اب خاندانوں کی ساشوں کی پیکنگ میں آ گئے ہیں. تو یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، ان کے پاس تو آسمانی تعلیم نہیں ہے، عقل استعمال کر کے بیڑا غرق کر دیا اپنا، خاندانوں کی واٹ لگا دی. ہم تو بھائی خدائی تعلیمات کو مانتے ہیں، جس خدائی تعلیمات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عورت جس سے تم نے نکاح کرنا ہے اس میں کیا دیکھنا ہے، ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے ہونی چاہیے، انجینئر ہو چلو ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں پروفیسر ہو چلو چلے گی، لیکن نبی نے فرمایا سب سے پہلی کوالٹی اس کی کیا ہے، بیوی ہے نا، تو بیوی ہوتی خاندان آباد کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور کثرت سے تمہیں اولاد دے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے، نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، مولویوں کو چھوڑو، میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ کس کام کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے. ہر مخلوق میں اس ریلیشن کا بنیادی مقصد گروتھ کو بڑھانا ہے. تو فطرت جو چاہ رہی ہے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد بولو کثرت سے دے، باقی سب چیزیں بعد میں دیکھنا. سب سے پہلے بچے دے گی کہ نہیں دے گی، اولاد دے گی، خاندان آباد کرے گی کہ نہیں کرے گی. نہیں کرے گی تو بھائی وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. وہ حضرت عمر کا قول ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد، وہ سیاہ عورت جو تمہیں اولاد دے اس حسین سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. اللہ کو اس سے نکاح زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے ہم پاگل ہوئے ہیں. تو اور ہمیں کیا، آپ کی زیادہ شادیاں ہوں، آپ کے بچے زیادہ ہوں یا کم ہو، میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے؟ تو یہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے، انصح لکم، یہ سب باتیں میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میرا نہ اس پہ کوئی کمیشن ہے، بلکہ صلواتیں ہی سننے کو ملتی ہیں ہر جگہ. تو اس لیے آپ اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو بھائی اس پیکج سے فائدہ اٹھاؤ، عیش کرو، صحیح ہے نا، خاندان آباد کرو، اور کیا کرو، چہرے پہ رونق لے کر آؤ. رونق آتی ہے جب خاندان ہوتا ہے، پریوار ہوتا ہے. عورت کو بھی فائدہ، عورت جتنا مرضی کہے نا مجھے بچہ نہیں چاہیے، خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے، عورت کو چاہیے. عورت کی گود میں بچہ ہو اس کی زندگیوں میں بہاریں آ جاتی ہیں. یہ تو میڈیا نے اس کو الو بنا دیا کہ تمہیں بچہ نہیں چاہیے، جب ہوتا ہے تو چوم چوم کے مار دیتی ہے اس کو، ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتی ہے میرا منا میرا بچہ، کیسے اس کے لیے عید کی شاپنگ، اس کے کھلونے اور اس کے کتنی خوشیاں. تو بھائی اللہ نے عورت کے لیے سب سے بہترین گفٹ کیا رکھا ہے، بچہ رکھا ہے. تو اس کی گود سے وہ بچہ چھین لیا، اس کو لگا دیا جاب پہ، آپ ٹیکسی چلائیں، آپ بائک یا چلائیں، ٹھیک ہے چلاؤ گھر میں عیش کرو اپنے بچوں میں. یار تم عورت پاگل ہوئی، عورت جتنا اپنی اولاد پہ مرتی ہے نا دنیا میں کسی چیز پہ اتنا نہیں مرتی. تو یہ اتنی قدرت کا اس کے لیے تحفہ ہے بھائی، وہ تحفہ اس کی گود سے تم چھین رہے ہو. اور عورتیں بھی بیوقوف بن گئی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اس کا رزلٹ پھر سامنے آتا ہے کچھ وقت کے بعد. سب ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں آج، جس کے پاس جاؤ کوئی بیماری نہیں ہوگی، اسٹریس اور ڈپریشن کی تو ہوگی. خاندان والا آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا. ہاں جن لوگوں نے گڑبڑ ہے وہ تو پھر بچے پیدا کر کے باقاعدہ ان کو بگاڑ رہے ہیں، وہ تو پھر ایک الگ کیس ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 6 بچوں والا نظر آئے چور ڈاکو، وہ تو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے کمبخت نے، وہ تو بگاڑا ہے، وہ تو جان کر جب بگاڑو گے تو وہ تو پھر ہوگا ہی. خیر ہم جلدی سے ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. تو آج کسی نے چلائی، کچھ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گروتھ ریشو، بچے پیدا کرو، اس طرح سے اسلام تربیت کو فوکس نہیں کر رہے. حالانکہ جو یہ بات کر رہا ہے نہ وہ تربیت کو فوکس کر رہا ہے اور نہ وہ گروتھ ریشو بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو تربیت کو فوکس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اور تربیت ہی کے لیے کہہ رہے ہیں، زیادہ ہوں گے تربیت آسان ہوگی، کیونکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. ہم تو اگر ہم 7 بہن بھائی نہ ہوتے تو میری تربیت تو نہیں ہوتی. ہمارے تو 2 بڑے بھائیوں نے ہم پر یوں کر کے آنکھیں دکھا کے رکھی ہمیں بچپن میں، تو ہم انسان کے بچے بنے رہے. تو اب والد صاحب تو جاب پہ چلے جاتے تھے، پاکستان نیوی میں بھی تھے، پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی ان کی. تو ہمیں نظر کس نے رکھی ہوئی؟ ابھی دیکھو میرے باہر کے بہت سفر ہوتے ہیں، میرا بڑا والا باقیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ نظر رکھتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی، اور اس کی وجہ سے خود بھی بہت سی چیزوں سے بچا رہتا ہوگا.
کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر جب سفر زیادہ ہوتے ہیں انسان کے، گھر میں اگر بچے ہی نہ ہوں تو گھر والے بھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے. تو یہ بچے، ہم جو کہتے ہیں نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، بالکل غلط. بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے انٹرٹین کرتے ہیں والدین کو، ماں باپ کیا پالیں گے؟ بچے پالتے ہیں ماں باپ. خیر یہ رپورٹیں آپ بہت چھوڑو اور ڈیٹو رہنے دو، آگے چلتے ہیں ہم. تو ابلغکم رسالات ربی، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں امانت دار ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہیں کروں گا. ناصحٌ، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی باتیں کروں گا. قوم نے جواب میں وہی کہا کہ بھئی اللہ نے پھر آپ کو پیغمبر کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا لیتا. یا ہماری قوم میں بڑے بڑے سردار لوگ پڑے ہوئے ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں، وہ سمجھتے تھے جیسے الیکشن میں بڑے لوگ آتے ہیں نا، تو نبوت میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آئے. بھائی نبوت تو اللہ کی سلیکشن ہے، یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے. الیکشن میں تو پھر وہ آتے ہیں جو آج کل آئے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اس میں اللہ تھوڑی وہ کرے گا کہ جو قابل نہیں ہے نبوت کے اس کو نبوت دے دی، جو قابل ہے اس کو. یہ اللہ نہیں کرتا ایسے. اس لیے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، دیکھو اس وقت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا. ان کی قوم کے بعد، ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، ان کی قوم سے عبرت حاصل کرو. یہ زمین تمہیں وراثت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو آج تو تم بدماش بنے ہوئے ہو، دادا بنے ہوئے ہو زمین پہ. بڑے بڑے قد تھے بھائی، کھجور کے درختوں کے جتنے ان کے قد تھے، تو تم اس کے دادا بنے ہوئے ہو. یہ کس کا مالک کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے بنایا ہے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور مخلوق میں تمہیں طاقت دی ہے اس نے، بہت مضبوط گرفت والا تمہیں بنایا، پاورفل، اکنامکلی بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت پہ آ جائیں، اور ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. ہمارا پریوار اور پرمپرا اور خاندانی روایات اور باپ دادا کا دین وہ سب ایسا ہی، ایک اللہ. تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ ایسا کریں، بار بار عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، عذاب لے آئیں، چھوڑیں یہ گل کیا ہو جائے گی، مک جائے گی. آپ سیدھا سیدھا عذاب لے آؤ. کیسے بے غیرت لوگ تھے یار، ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا لے آؤ؟ عذاب لے آؤ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، جب یہ ہوا تو ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب تو تم پہ آئے گا جو باتیں تم کر رہے ہو، لیکن میں تم پر حیران ہو رہا ہوں، ان پتھروں کے بنے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، ان بتوں کے مقابلہ، ان بتوں کو کے فیور میں اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھو. اللہ سے دشمنی لے رہے ہو، کس کو فیور کر کے؟ ان بتوں کو. اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کے فیور میں لڑائی کرنا شروع کر دی بڑے طاقتور سے، جس میں خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کباب بوٹی بنا دے گا. آپ کے دوست کو پتا چلا، اس نے کہا یار میرا دوست کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے اور مر نہ جائے تو میں جاؤں. یار میرا دوست جب کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی. وہاں گئے تو دیکھا کوئی چمار ہے، کوئی چرسی ہے، چپل چور ہے. تو آپ کیا بولو گے؟ ابے تو کسی کے فیور میں لڑ رہا ہوتا تو کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، کوئی باپ ہوتا، تیری ماں ہوتی، تیرا بھائی ہوتا، تیری بہن ہوتی. تو لڑ چپل چور اور چرسی کے فیور میں اپنی جان دے رہا ہے، تو پاگل آدمی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا، اور تم فیور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کر رہے ہو. ان بتوں کی محبت میں دشمنی کس سے لے رہے ہو؟ اللہ سے. سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خود تم نے گڑھ لی ہیں، یہ نام ہے چند. ہر باطل آدمی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے، ان کے فیور میں. یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے، یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اور مختصر ہی کروں گا اس کو میں. یہ خوب سمجھ لو، ہم جب یہ کہتے ہیں نا 20 رکعت تراویح سنت، خواتین کا سمٹ کے نماز پڑھنا سنت،
3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کو فیور کر رہے ہو, تم اپنے مسلک کو فیور کر رہے ہو, اور ہم قرآن و حدیث کو فیور کر رہے ہیں. نہ 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 نہ, یہ بہت غلط تعبیر ہے. ہم فیور کر رہے ہیں چاروں ائمہ کو جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے, جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو ہمارا مقابلہ آپ قرآن و حدیث سے نہ کرایا کرو, نہ 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 نہ, یا علماء دیوبند کے فیور میں نہیں. آپ ہمارا مقابلہ کراؤ ان لوگوں سے جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو آج کی جا رہی ہے, اور ایک قرآن و حدیث کی وہ تشریح ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں کمپلیٹ ہو کے لا اور قانون کا حصہ بن چکی تھی. تو ہم اس تشریح کو فیور کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو تابعین تبع تابعین اور ائمہ نے کر لی ہے. تبھی تو دیکھو 3 طلاق میں بار بار کہتا ہوں, کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ نا, کوئی ایک اجل تابعی دکھاؤ جس نے 3 کو 1 کہا ہو. تو یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع میں علماء دیوبند کا یا اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں ہوتا, دفاع میں ان ائمہ محدثین کا دفاع ہوتا ہے جن پر پوری امت اعتماد کرتی آئی ہے. ان کا مقابلہ ان سے کیا کرو آپ. پھر بولو بھائی انجینئر مرزا نے کہا ہے, انجینئر مرزا کا کلپ میں نے ابھی تراویح میں ریکارڈ کرانے والا, اس نے بولا کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے. کتنے جھوٹ بولتے ہو یار, یہ دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی جو امام احمد کے استاذ ہیں, اور امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں, اور امام مالک جو ان سب کے استاذوں کے استاذ ہیں, یہ سب کیا کہتے ہیں کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. تو انجینئر علی مرزا کو جو کلپ ریکارڈ کروانا چاہیے ان چاروں اماموں کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے. وہ کروا رہے ہیں میرے خلاف, وہ کروا رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف. تو آپ یوں بولو کہ ان چاروں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے. تو جو گالیاں آپ نے علماء دیوبند کو یا بریلویوں کو یا ہمیں دی ہیں وہ ہمیں مت دو. آپ کس کو دو؟ آپ ان کو دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان مولویوں نے 5 نمازیں فرض کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا, یہ مولویوں نے لوگوں کو صرف غیر ضروری نمازوں پہ لگا دیا, مولوی ایسے مولوی ایسے, تو مولوی اپنے دفاع میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے نہیں لگایا, یہ تو قرآن نے لگایا ہے. تو ہمیں برا کہنے کے بجائے کس کو بولو؟ معاذ اللہ قرآن کو. تو وہ قرآن کو نہیں بول پائے گا. تو اسی طرح جب بھی کوئی اہل حدیث بولا کرے نا ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو ان سے بولا کرو بھائی یہ حنفیوں نے نہیں, حنفیہ کے نزدیک, مالکیہ کے نزدیک, شافیہ کے نزدیک, حنابلہ کے نزدیک, ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. تو آئندہ جب آپ کلپ ریکارڈ کروائیں تو یہ نہ کہا کریں انجینئر ورسز مفتی طارق مسعود, قالی خلیل ورسز مفتی طارق مسعود. نہ 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 نہ, یہ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ. یہ وہی سیکولر لوگ جو اسلام کو برا نہیں کہتے, اسلامی حکام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کلپ بنایا کریں انجینئر ورسز چاروں امام, قاری خلیل ورسز چاروں امام, اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے امام جن کی تعریفوں اور ان کی علمی صلاحیت پر کتابوں کی کتابیں لوگوں نے سیاہ کر دی ہیں. تو اپنا مقابلہ ان سے کرایا کریں. پھر بولا کریں یہ اندھے مقلد تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر کے گئے ہیں, یہ لوگ قوم کو گمراہ کر کے گئے ہیں, قرآن و حدیث سے ہٹا کے گئے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے صحیح قرآن کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی میرا وہ خواتین کی جو سمٹ کے نماز والا کلپ چلا ہے اس کو بھی کسی نے ادھورا چلا دیا, پورا نہیں چلایا کمبخت نے. تبھی ہم انسٹاگرام وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس میں پھر وہی قاری خلیل کا کلپ چلایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. تو مختصر سوال کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں دوڑیں نہیں, تو بس ان سے یہ سوال پوچھ لینا آپ کے پاس کیا دلیل, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں. تو جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہی ہم بھی دلیل جب آپ پیش کر دو گے تو ہم بھی انشاءاللہ عورتوں کے سمٹ کے نماز پڑھنے کی دلیل پیش کر دیں گے. بھائی اس پہ ہمارے پاس بھی تواتر عملی ہے اور آپ کے پاس بھی تواتر عملی. یہ کیا بات ہے اس تواتر عملی کو جب آپ کے فیور میں ہو تو حجت مانتے ہو, تو یعنی وہ چاروں اماموں کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت نہیں مانتے,
اور آپ کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت مانتے ہو، تو یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ زیادتی. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح. دیکھو اللہ نے قوم نوح کو کیسا تباہ کیا. کہا کہ تم ان بتوں کے مقابلے میں کس کو، اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو فیور کر رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں. تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے، یہ تو مختصر ہے نا، آگے ڈیٹیل میں آئے گئے یہ واقعات انشاءاللہ. ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا، اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا، اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. سورہ الحاقہ میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہے. پھر جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے، جو ایمان لائے ان کو بچا لیا اللہ نے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ کہتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس ایک معجزہ بھی آ گیا ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی انہوں نے، لیکن یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو بری نیت سے مت دیکھنا، کوئی قتل بدل کی کوشش مت کرنا. اور پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. دیکھو ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی، اس کے واقعات تم اپنے باپ دادوں سے سنتے ہو، کیسے تباہ کر دیا، وہی حرکتیں تم مت کرنا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں، اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو. یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ. وہاں بھی یہی مسئلہ، قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے، کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے معجزے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا، مار ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعیدنا. اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ. سائنس ہے نا، سائنس کیا تھی؟ سائنس. ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیس پروفیسر ہیں، وہ اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں گیند کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے. اللہ نے قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنائے ہیں، میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی اللہ نے، وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ. انہوں نے دیکھا کوئی عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے. ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا، کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا، بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے، موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے. یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو کیا ہوا؟ پھر دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب. فاخذتهم الرجفہ. ایک زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین. اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے، سارے برباد کر دیا. فتولی عنہم. تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری، بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی. اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم. میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. بھلا، آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جامع الرشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے، پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے، مدرسوں کو بھی بچا لو گے. لیکن پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے. ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی مدرسے میں فوج کے کہنے پہ. ابے یہ فوج اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کوئی کامن سینس، کچھ اور الزام لگا دو یار. سرکاری لوگ اتنا اچھا ادارہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں سرکاری مولوی ہیں، درباری مولوی ہیں. وہ سرکاری لوگ، درباری لوگ، ان کی آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے،
ان کا وہ کوئی اچھا ادارہ, کوئی سرکاری ادارہ آپ نے دیکھا اچھا چلتا وہاں؟ تو عجیب. کیا میں اس موضوع پر مزید بات کروں؟ آپ رائے کا اختلاف ضرور کرو, آپ بولو بھائی وہ جس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کسی اور ٹریک پہ کام کر لو. مقصد سب کا کیا ہے؟ اور وہ دوسرے مدارس کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ باقی مدرسے غلط ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس ٹائپ کا بھی مدرسہ ہونا ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. کبھی آج تک ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف نہیں کہا. بس ہر وقت تو خیر خواہی پسند آتی نہیں ہے میرے بھائی. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے, صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تم بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر قوم لوط آئی. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی, یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں, اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے. تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, تم وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے, کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی, خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. اور بل انتم قوم مسرفون, حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو. تو قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ سائنسی ترقی کی کوئی بات کرو آپ, وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا, گورے نے مجھ سے الجھنا شروع کیا کہ بھئی دو آدمی اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں, اب ایسے دکھاؤ گے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بغیرتی محسوس ہونے والی چیز ہے, بتائی جانے والی چیز نہیں ہے. ایسے تو پھر اور بھی کچھ مثالیں پھر وہ بھی کر لو. تو گورا بھی تو کس ایک لمٹ ہے نا, اس کو آ کے کہے گا نہیں یہ واقعی بغیرتی ہے, حالانکہ وہ کیوں بغیرتی ہے, اس کو بھی بغیرتی بھائی محسوس ہونے والی چیز, جب غیرت ہوتی ہے تو بغیرتی محسوس ہوتی ہے, غیرت ہی ختم ہو جائے تو بغیرتی محسوس نہیں ہوتی. تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, میں بھی تو یہی چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مفتی شادی 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 کرتا رہتا ہے, تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے, پاکیزہ نیک پرہیز, خرامہ چلتے, نظریں جھکی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو, ٹھرکی پہلے سے ہیں, اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے, نا 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 نا, ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے, جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے, جو پیغمبروں کا راستہ ہے, وہ راستہ دکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھرک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, حکومت کیوں کہتی ہے روزگار ضروری ہے, روزگار, ہم اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے, روزگار دیں گے. بھائی روزی سے کیا ہوگا, لوگ روٹی کھائیں گے, پیٹ بھریں گے. تو آپ لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو, روٹیوں کے پیچھے بھگا رہے ہو, یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں بھائی اس لیے روزگار ضروری تاکہ لوگ حلال پیسوں سے روٹی کھائیں, کیونکہ روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے. حلال نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا تو ڈکیتیاں کریں گے, تو شادیاں سوسائٹی میں نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں اتنے نیک شریف کے سارے جا کے بیٹھے رہیں گے خربوزے کھا کے اور زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے. اتنے نیک نہیں ہیں, یہ حرام کاری میں لگیں گے جس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوگا, گردے گھوڑے پیدا ہوں گے سوسائٹی میں. تو اس لیے ہم بار بار شادی 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 لگا کے رکھتے ہیں, اور ہمیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے لگا رہے. اور میں نے پھر بات بتاؤں, جس آدمی نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ جنونی بن کے ہی کام کرتا ہے. وہ صرف ایک دو دفعہ رپورٹ نہیں پیش کر دیتا کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی ہیں, اس کو بار بار ٹاپک کو چھیڑنا پڑتا ہے, اتنا کہ لوگ مانوس ہو جائیں. تو یہ میری مجبوری ہے, میں مرتے دم تک شادی کرتا رہوں گا. کرتا کا مطلب باتیں کرتا رہوں گا, اپنی تو ہو گئی ہیں. آگے چلتے ہیں ہم جلدی بس یہ ہم مکمل کر لیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑتے ہو, نکاح کرو بھائی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو وہ جواب میں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم,
کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. دنیا میں یہ پرانے کہ جو بھی اس بدفعلی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کینیڈا میں جائیں, یو کے میں جائیں, ایک تقریر کر دیں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف, ہمیشہ کے لیے بین. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لونڈے بازوں کو اتنا غصہ آتا ہے نا اس بات سے کہ یہ آ کے یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں, حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے, ہم اس عمل کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک جرم تھا, جرم یہ کہ جو اس کے خلاف بولے اس کو نکال دو. ان قوموں کا جرم اس سے بڑھ گیا ہے کہ جو اس کے فیور میں بولو ان کو نیشنلٹی دے دو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ان کے جرم یہ تھا کہ نکال دو بس, یہ نہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا سے پکڑ پکڑ کے یہیں لے آؤ ان کو. لیکن یہ قومیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ثابت کریں. میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے, بھائی مفتی صاحب اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر دو تو نیشنلٹی مل جاتی ہے, تو ہم جھوٹی موٹی ثابت کر سکتے ہیں. میں نے کہا ایک تو اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کو مان لیں گے, دوسرا بالفرض جھوٹی موٹی بھی, تو یہ جھوٹ بھی کوئی ہلکا ہے اپنے آپ کو یہ ایک بول دینا جا کے. یہ تو جو کرتا بھی ہے نا وہ بھی بولے کہ میں نہیں کرتا. بھائی اتنا گندا جرم ہے کہ نہیں مانو, یہ تو اتنا گندا جرم ہے. اپنے اوپر ایک کالا کیوں مل رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ سب بولیں گے یار یہ تو وہ ہے. اللہ بچایا. تو قوم نے کہا ان کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون, یہ لوگ ہیں بڑے پاکیزہ بنتے ہیں, بڑے نیک شریف شرفا بنتے ہیں. یہ کس پہ الزام لگ رہا تھا؟ لوط علیہ السلام پہ, جو شادیوں کی بات کر رہے تھے. صحیح ہے نا, تاکہ لوگ ہومو سیکشولیٹی سے ہٹیں. تو ان کو کہنے لگے یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. وہ بھی تھوڑی سی فطرت پہ تھے کہ شادیوں کی بات کرنے والے کو پاکیزہ کہہ رہے تھے, اور ہمارا سیکولر طبقہ تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گیا, وہ شادیوں کی بات کرنے والے کو ٹھرکی بولنے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل کیا ہو گئے ہیں؟ فارغ ہو گئے. اللہ بچائیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کو, ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی. ان کی بیوی مخبری کرتی تھی. وامطرنا علیہم مطرا, آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. پھر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام آئے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان کی قوم میں بیماری تھی, ناپ تول میں کمی, پیسے لیتے تھے تو نا گھنٹوں گھنٹوں. وہ بنیا نہیں تھا ہمارے محلے میں, ایک چونی کو یوں کر کے لائٹ میں دیکھتا تھا. میں نے واقعہ سنا ہے نا, ہم جب چھوٹے بچے تھے تو اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا, غیبت نہیں ہوگی, وہ تو بےچارے کو اللہ مغفرت فرمائے, تو انتقال بھی ہو گیا ہوگا اس کا بہت پہلے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا مسلمان, تو ہم چارانے آٹھانے ملتے تھے نا اس زمانے میں, تو ہم چارانے لے کے جاتے تھے کچھ خریدنے کے لیے. تو چارانے کو ٹیوب لائٹ میں دیکھتا تھا یوں کر کے کہ 2 نمبر تو نہیں ہے. چارانے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ 1 روپے کا 1/4, یا تو ہوتا نا وہ 5,000 کا نوٹ لے کر گیا ہو, ڈالر لے کر گیا ہو. چونی کو نا گھنٹوں گھنٹوں یوں دیکھتا تھا, تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا بنیا. ہم بچوں کو غصہ آتا تھا, یار بس کر یار, چونی کون 2 نمبر لے کر آئے گا, اور 2 نمبر چونی لائے گا بھی تو لوہے کی ہوگی نا, لوہے کی بھی تو کچھ ویلیو ہے. تو یہ کہاں سے کہاں بات آ گئی, میں پتہ نہیں کس. ہاں, تو اپنا حق لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں, کسٹمر کو دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی. شعیب علیہ السلام نے کہا اوفوا الکیل والمیزان, ناپ تول میں کمی مت کیا کرو, پورا کسٹمر کو ٹھگا مت کرو, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, تم تھوڑے تھے, اللہ نے تمہاری آبادی بڑھا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے آبادی کا بڑھنا نعمت ہے. اللہ نے تمہیں اتنی نسل دی ہے, تمہاری قوم بڑھ گئی, تمہاری آبادی بڑھ گئی. اور دیکھو پہلے لوگ کیسے فسادی تھے, ان کا تباہ کیسے اللہ نے کیا. لیکن وہ قوم بھی کیا کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا, اے شعیب تجھے بھی اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو بستی سے باہر نکال دیں گے. اور پھر وہی قال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے بڑے وڈیرے آ گئے اور ایمان والوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کو فالو کرو گے خسارے میں چلے جاؤ گے. خسارہ کیا تھا؟ قوم سے کٹ جاؤ گے, ترقی میں پیچھے چلے جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر بھی قوم پر عذاب آیا. الذین کذبوا شعیبا, اے لوگوں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا, کأن لم یغنوا فیہا, ایسے نام و نشان مٹ گیا جیسے کبھی زمین میں رہے تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین, شعیب کو ماننے والے خساروں میں نہیں ہوئے, نہیں ماننے والے خسارے میں چلے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی ظاہری ترقی دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. فتولی عنہم,
شعیب علیہ السلام نے بھی وہی کیا جو ہود علیہ السلام نے، قوم سے منہ موڑا، جب تباہ ہو گئی نا بستی، منہ موڑا. وقال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. وانا صحت لکم، میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، برا نہیں چاہا تھا. فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں کیسے تم پر افسوس کروں، مجھے تم پہ ترس بھی نہیں آ رہا، تباہ ہو گئے ہو، مجھے تم پہ رونا بھی نہیں آ رہا. پوری کوشش کر لی تھی بچانے کی، جو خود ہی تباہ ہونا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے. یہ چند واقعات تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے ذکر کروں گا. چند آیتیں آج بہت اہم ہیں، وہ جلدی جلدی میں، جیسے سورہ مائدہ میں اور سورہ آل عمران میں مسیحی برادری سے خطاب زیادہ تھا نا، تو آج جو ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے، اس کے آخر میں ہندو برادری سے خطاب بولو زیادہ. تو میں ہندو برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ اعراف کی یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 13، رکوع نمبر 14، اس کا لازمی مطالعہ کریں، رکوع نمبر 14 سے آخر تک، یا پھر ہمارا یہ درس سن لیں. ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی، آپ جو کر رہے ہیں، آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا کیا اس سے لینا دینا، لیکن ہم اللہ کا پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتے ہیں. جو بھی بت پرستی کرتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھو، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے، بے اولاد لوگوں کو جب اولاد مل جاتی ہے تو مشرک کیا کرتا ہے، جو ہندو ہیں وہ اس پتھر کے بنے ہوئے بت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے مشکلات کے بعد، دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی، اولاد نہیں ہو رہی یا اور کوئی روزگار نہیں مل رہا، مشکل میں آتے ہیں. ایتھیسٹ تو کہیں بھی نہیں جاتا، وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اس کا تو پھر ٹاپک ہی الگ ہے. جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، وہ پھر اپنے مندروں میں جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. کچھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، داتا دربار کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے. تیسرا طبقہ ہے جو عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ تعویذ گنڈے دیں گے اور کچھ بندش وندش روکیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی. ان تینوں پہ رد ہے ان آیات میں، سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، فلما آتاہما صالحا، فرمایا جب نا امیدی کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اولاد دی تھی اللہ نے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو شریک کرتے ہو جو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. ان عاملوں کو دیکھ لو، آپ عاملوں کو دیکھ لو، یہ اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پریشانیاں کہاں سے دور کریں گے؟ جو قبروں میں بابے لیٹے ہوئے ہیں، جن کے پورے دھڑ کام نہیں کر رہے، پورا دھڑ کام نہیں کر رہا، وہ آدھا دھڑ جس کا کام نہ کر رہا ہو، فالج کا مریض ہو، اس کو شفا دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ما لا یخلق شیئا، یہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. جب اس بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا، آپ دائیں کروٹ پہ لٹا دیں دائیں ہو جائے گا، بائیں کروٹ پہ لٹا دیں بائیں ہو جائے گا، ہنگلی بھی نہیں ہلا سکتے، تو بنا کہاں سے سکتے ہیں؟ اسی طرح پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں. اللہ کہتے ہیں پوری زندگی ان بتوں میں سے کسی نے کچھ ایجاد کیا ہے بھائی؟ آپ مندر میں جا رہے ہو، پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہے ہو، اس نے کیا کیا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے خود بنایا ہے. جو کچھ بھی بنا نہیں سکتا اس کو ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو جس نے سب کچھ بنا دیا؟ کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے، مشرکوں سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری. کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا، یہ مدد نہیں کرتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے، بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟
ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ, بولا تو لا کے دکھا جن, بیٹھے رہو قیامت تک, کوئی جن نہیں آئے گا. یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر, سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں. ابے تم تو پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے, تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے. ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے. یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا, پھر تو ایک الگ بات ہے. نہیں ہے, اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے. ایک پولیس والا آیا, مجھے بڑا آفیسر تھا وہ, مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا. ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار, آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ, اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو. کہہ رہے ہیں, میں نے کہا ہاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ بت, یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے, چاہے بزرگ کیوں, اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے, اللہ نے ذکر نہیں کیا, لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے. اس لیے میں اس کا لاحقہ, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا, اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا, حج بند ہو جائے گا. بھائی بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں ہے, اس کی حکمتیں ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ تھوڑی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو, اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے. تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ. کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا, بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا, تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا, اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں, کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا, حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے, ڈھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو, میں بچا سکتا ہوں, لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے, بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے, پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا, نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے, مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں, ایک حکمت ہے. لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بچا سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جس نے پوری کائنات بنا دی, کیا اس کے لیے ایک گھر بچانا ممکن نہیں ہے؟ پوری کائنات, پوری زمین بنا دی, آسمان بنا دیے, سورج بنا دیے, چاند بنا دیے, انسان کو بنا دیا, آنکھیں لگا دی, وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہے, ان بتوں کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بت آپ کو نہیں بچا رہے, قرآن کہہ رہے تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تم ان بتوں کو گراؤ گے, یہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک بیٹری سسٹم صحیح نہ ہو ان کا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ خود بیٹھ نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عامل آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ اپنے آپ کو, کسی عامل کو 2 چپیڑ لگاؤ جا کے, گھوم جائے گا پورا, صحیح ہے نا, کوئی جن بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا جا کے چپیڑ لگاؤ, لیکن اگر لگاؤ بالفرض, لگانے کی میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو, تو اگر لگاؤ چپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی جن چڑیل بھوت کچھ بھی, پولیس والے آئے دن آپ دیکھ لو, وہ اقرار الحسن نے چھاپے ڈلوائے ہیں نا, تو جا کے پولیس والے اٹھا, نہ اقرار الحسن کا کچھ بگاڑ سکے یہ عامل لوگ, اور نہ پھوکو والی سرکار کیوں نہیں اقرار الحسن پہ پھوک لگا کے مار دیتی بھائی اس کو. تم ہڈیاں جوڑ رہے ہو پھونک سے, اقرار الحسن نے تمہاری 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی, پھونک لگا کے مار دیتے نا اس کو, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ, یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری مدد اللہ کر سب کچھ سکتا ہے, کبھی کر دیتا ہے کبھی نہیں کرتا. تو ہم مانگیں گے کس سے؟
اللہ سے جو کر سکتا ہے، اور تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم ان کو سیدھا ٹریک دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو بھی نہیں کریں گے. یعنی بچانا تو دور کی بات، کوئی راستہ دکھا دو نا، آگ لگی بھی ادھر کو نکل جا، وہ وہیں بیٹھا رہے گا، بت نکلے گا ہی نہیں وہاں پہ. سواء علیکم ادعوتموہم، اللہ فرماتے ہیں تم پر برابر ہے یہ بات کہ تم ان کو پکارو ام انتم صامتون، یا چپ بیٹھے رہو. چپ بیٹھنے سے بھی کوئی نقصان نہیں، پکارنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. مت اپنی زندگیوں کو ان کے پیچھے برباد مت کرو، اپنی زندگی کو ان کے پیچھے برباد کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بڑی زبردست آیت ہے. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، چاہے پیغمبر ہو، فرشتے ہوں، غوث اعظم ہو، غوث پاک ہوں، بزرگ ہوں، بابے ہوں، یا کوئی بت ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. جتنے عاجز کمزور تم، اتنے ہی وہ. تو کیوں اپنے جیسوں کو پکار رہے ہو بھائی؟ عباد یہی تو آیتیں تھیں جو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے وہ ہل جاتے تھے اور نبی کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں کہ ہمارے بتوں کو تو بالکل کر کے رکھ دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد امثالکم، یہ سب تمہارے جیسے ہیں. انسان اپنے جیسوں سے، اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے بھائی. جتنے محتاج تم، اتنے ہی محتاج یہ بھی ہیں. فدعوہم، اللہ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر لو، پکار لو ان کو. فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے رپلائی میں جواب دیں. جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم نے ان کو پکارا یوں دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ پکارا تو بھی یوں، تھوڑا سا یوں کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یوں کر دیا نا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بولیں گے یہ آج ہو گیا ہے. یا جو بابا قبر کے اندر ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں اور آپ ان کو پکاریں کہ بابا جی آپ مجھے اولاد دیں، بابا نے کہا اچھا، پروگرام آپ کا اڑ گیا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بزرگ ہونا الگ چیز ہے، اختیارات کا ہونا الگ چیز. بزرگوں کا احترام لازم، اکرام لازم، پیغمبروں کا احترام تو سب سے زیادہ بھائی. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور کوئی نہیں ہے. لیکن مختار، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو بزرگوں کی توہین حرام ہے، لیکن بزرگوں کو اللہ کے ساتھ پکار میں شریک کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. قرآن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، یا پتھروں کے بتوں کے سامنے جاتے ہو، عباد امثالکم، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے، اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہونے میں، درجات میں نہیں. درجات میں تو کسی کا درجہ بلند کسی کا کم، مخلوق ہونے میں، عاجز ہونے میں سب تمہاری طرح ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں ہیں جن سے تم چل سکتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ بت جو ہے پاؤں تو ہے، چلنے کے قابل ہیں کیا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کچھ پکڑ سکتے ہیں؟ تم مٹھائی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو، وہ گرنے لگتی ہے، تم خود اس کا اینگل ٹھیک کرتے ہو، شام کو آ کے خود ہی اٹھا کے کھا جاتے ہو تم. الہم ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں ہیں. تبھی تو ہمیں قرآن سے محبت ہے بھائی. ہم اگر قرآن پر ایمان نہ رکھتے تو ہم دوسری کتابیں پڑھ رہے ہوتے جن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیتیں اٹریکٹ کرتی ہیں، واضح آیتیں ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اللہ کو پتا تھا بتوں کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ایسے کان ہیں جن میں سننے کی طاقت؟
تمہارے تو ایسے کان ہیں جن سے تم سن سکتے ہو, تم ان سے اچھے ہو, اور جو طاقتور ہے وہ پکار رہا ہے کس کو؟ اپنے سے کمزور کو پکار رہا ہے. اس بت کو چاہیے تمہیں پکارے بھائی, کچھ مدد مانگنی ہے تو اس بت کو چاہیے کہ تمہیں کہے کہ بھائی جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادعوا شرکاءکم, اے نبی قل ادعوا شرکاءکم, یہ بہت اہم آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اپنے تمام معبودوں کو پکارو, ثم کیدون, ان سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بولتا ہوں, تم سب مل کے بت مل کے مجھے نقصان پہنچا دو, ولا تنظرون, مہلت بھی مت دو. یہی دعویٰ میں کس کے بارے میں کرتا ہوں؟ عاملوں کے بارے میں. یہ جتنے عامل ہیں, جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کا 10 لاکھ جنات مار دیے اور یہ کر دیا, میں سنگل پسلی بیٹھا ہوا ہوں, سنگل پسلی. جتنے چڑیل بھوت جن جادو ٹونے سفلی موکل حمزات, یہ جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, جنات کا وجود اپنی جگہ ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو جتنے جن چڑیل بھوت سفلی حمزات موکل, وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں, حصار اور وہ بلائیں اور پتہ نہیں پھینکتے رہتے ہیں نا, کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو یہ ساری مجھ پہ لے آؤ یار, میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور مہلت بھی بالکل, اور سارے عامل بیٹھ جائیں میرے خلاف فلیتے پلیتے پڑھنے کے لیے. ابھی سے جیسے یہ بیان اپلوڈ ہوگا, جتنے عامل ہیں سارے کے سارے ملک مل کے مفتی طارق مسعود جو سنگل پسلی ہے, مفتی طارق مسعود کے خلاف فلیتے پلیتے عملیات بنیان جو بھی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے سونگنے کی, وہ سب کر کے جو فلیتے پلیتے میرے خلاف کر سکتے ہو, میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھائی وہ تو جو مقدر میں لکھا ہوا ہو, اللہ نہ کرے کل میں سیڑھیوں سے اترے ہوئے پھسل گیا, میری ٹانگ ٹوٹ گئی, تو یہ ڈال دیں گے دیکھا ہم نے سفلیات کیے تھے ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ کمبخت اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹے, لیکن اگر ٹوٹی ہے تو سیڑھیوں سے گرنے سے ٹوٹی ہے, وہ کسی کی بھی ٹوٹ سکتی ہے. سمجھ رہے ہو, کسی کو بھی کوئی بیماری کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے, وہ یہ اپنے کھاتے میں مت ڈالے. تو یہ سارے پلیتے فلیتے لگا لو یار, ایک زور لگا دو, کل میں دوبارہ انشاءاللہ بیان کے لیے حاضر ہوں گا, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہیں جتنے تمہارے بت ہیں نا, جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ بارش برساتا ہے, یہ اولاد دیتا ہے, یہ بگڑی بناتا ہے, یہ سارے بت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کریں اور مجھے مہلت نہ دیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ وہیں بیٹھے رہیں گے قیامت تک, ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ولیہ اللہ الذی نزل الکتاب, ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا, جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, جس نے کتاب نازل کی. ایسے گونگے بہرے خداؤں پر ہم ایمان نہیں لاتے جو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے تو چپ, پوچھو حرام کیا ہے تو چپ, عبادت کیسے کرنی ہے چپ, اور روزہ کیسے رکھنا ہے چپ, زکوٰۃ کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے چپ, بولتا ہی نہیں بھائی. تو ایسے خدا, ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس نے آسمان سے کتاب نازل کی, جس نے ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائے, جس نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا, جس نے ہمیں روزے سکھائے, جس نے ہمیں زکوٰۃ دینی سکھائی, جس نے ہمیں وراثت کے احکام سکھائے, مر جاؤ گے تو کس کس کا کتنا حصہ ہوگا, جس نے ہمیں خاندانی نظام میں رشتے اور ان کے تقدس سکھائے, جس نے ہمیں بتایا کس سے نکاح حرام ہے کس سے نکاح حلال, جس نے ہمیں بتایا سود حرام ہے تجارت حلال, جس نے ہمیں بتایا غرر اور قمار حرام ہے اور تجارت حلال ہے, جس نے ہمیں ناپ تول سے کمی کا بتایا, بہت سارے احکام, جس نے شراب کو ہم پر حرام کیا. تو ایسے خدا پر ایمان لایا جاتا ہے, گونگے بہرے خداؤں پر ایمان نہیں لایا جاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں, ابھی مزید اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, ٹھیک ہے نا, مزید والذین تدعون من دونہ, اللہ کہتے ہیں میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اور کتابیں نازل کر رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے ہمیں, اور والذین تدعون من دونہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم, وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے, ولا انفسہم ینصرون, اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعون. پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے, اب اس سے بھی آگے فرمایا ان کو وہ سنائی نہیں دے گا تم نے کہا کیا ہے, وہ سنائی ان کو دے گا ہی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ,
اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں، وہم لا ینظرون، حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے، صرف آنکھیں تمہاری طرف ٹکی بھی ہوں گی، ایسا لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اب اتنی باتیں اللہ نے کی ہیں تو آگے سے مشرک لوگ بات سننے کے بجائے نا، ماننے کے بجائے ضد اور جہالت پہ اترتے ہیں، مڑا دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو نبی کے دور میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، خذ العفو، اے وہ شخص جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، جب آگے سے ایسا رپلائی آئے نا ان دلائل کے بعد، تو معافی اور درگزر کو لازم پکڑنا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے مت دینا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لوگوں کو بھی برداشت کی تلقین کرنا اور جاہلوں سے اعراض، الجھنا نہیں، اللہ کا پیغام صاف پہنچا دینا، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو ہم نے زبردستی اس پہ توحید کو مسلط نہیں کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی تبلیغ کے دوران جب تمہیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا ہوگا تو کبھی کبھار تم بھی برداشت سے باہر ہو جاؤ گے، تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کبھی غصہ آ جائے تو اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگنا تاکہ تم میں اللہ کنٹرول کی طاقت دے۔ انہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اور بھی اس میں آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم رکھے اور عقیدہ توحید ہی پر ہماری موت واقع ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیل